بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ عزیز طلبہ، پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے مزے سے کھا لو۔ چلتے ہیں آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے صدقاتہن، جس کے معنی ہے ان کے مہر یا ان عورتوں کے مہر۔ دوسرا لفظ ہے مریعہ، جس کے معنی ہے مزہ۔ تیسرا لفظ ہے ہنیئن، جس کے معنی ہے خوشگواری یا خوشی سے۔ اس کے بعد لفظ ہے طبن، جس کے معنی ہے وہ عورتیں خوش ہوئیں۔ عزیز طلبہ، مہر وہ مال ہے جو عقد نکاح کے سبب بیوی کا حق بنتا ہے۔ یعنی جب کسی مسلمان مرد کا کسی مسلمان عورت سے نکاح ہوتا ہے تو مہر کے طور پر کچھ رقم یا کوئی بھی چیز طے کی جاتی ہے جو نکاح کے بعد یا نکاح کے وقت مرد کے لیے عورت کو دینا واجب ہوتا ہے، جو شوہر کے ذمے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کو ادا کرے۔ تشریح میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق یعنی مہر کی ادائیگی کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ حق مہر کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سمجھیں کہ نکاح ہو گیا، اب حق مہر تو صرف لکھوانے کی حد تک ہے، دینا نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حق مہر کا دیا جانا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مہر فوری ادا کیا جائے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہو اسی وقت یا رخصتی کے فوراً بعد مہر دے دیا جائے۔ یہ شوہر کی طرف سے ایک تحفہ احترام ہے، ایک سمبل آف ریسپیکٹ ہے جو وہ عورت کو دیتا ہے، جو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی ایسی چیز کی شکل میں ہو جو قیمت رکھتی ہو۔ یعنی کہ کچھ رقم بھی لکھوا دی جا سکتی ہے کہ اتنا حق مہر میں اپنی بیوی کو دوں گا، یا کوئی مکان یا کوئی بھی قیمتی چیز یا سونا، کوئی بھی چیز مہر کے طور پر لکھوائی جا سکتی ہے جو دینا ضروری ہو جاتی ہے۔ اسلام نے مہر کو عورت کی ملکیت قرار دیا ہے جس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے بیوی کا حق مہر لکھوا دیا، اب جب وہ مہر اپنی بیوی کو دے گا تو اس رقم پر شوہر کا بالکل بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری رقم عورت کی اپنی ملکیت ہے، جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ شوہر کو اس سے باز پوچھ کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی شوہر یہ پوچھنے کا ہرگز حق نہیں رکھتا کہ یہ تم نے کہاں خرچ کیا یا اس کا مجھے حساب چاہیے۔ مہر اگر وقت پر ادا کیا جائے تو معجل یعنی عین کے ساتھ معجل، اور تاخیر سے ادا کیا جائے تو معجل یعنی حمزہ کے ساتھ کہلاتا ہے۔ معجل اور معجل میں فرق یہ ہے، معجل عین سے اس سے لفظ نکلا ہے عجلت، جس کے معنی ہے جلدی یا فوراً۔ تو اگر وقت پر فوراً یا جلدی مہر ادا کیا جائے تو اسے مہر معجل کہا جاتا ہے، یعنی فوری ادا کیا جانے والا مہر۔ اور تاخیر سے دیا جائے تو حمزہ سے معجل لکھا جائے گا۔ حمزہ سے معجل لکھے جانے کا مطلب ہوتا ہے اجل، عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں، یعنی جب تک بندہ زندہ ہے اسے موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک مرنے سے پہلے پہلے پوری زندگی میں جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ مہر لکھوائے جانے کے وقت لکھوایا جاتا ہے کہ آیا وہ مہر معجل
عین والا یا مہر معجل حمزہ والا لکھایا جا رہا ہے۔ جس طرح کا مہر لکھوایا جائے گا اسی طرح سے اسے ادا کرنا ہوگا۔ اگر فوراً ادا کیے جانے والا مہر لکھوایا جائے گا تو فوراً دینا ہوگا، اور اگر پوری زندگی میں جب کبھی بھی موقع ملا اور پوری زندگی میں کبھی بھی دیے جانے کا ارادہ ہو تو وہاں پھر مہر معجل حمزہ والا معجل کہلاتا ہے۔ مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے مہر مقرر ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کے خاندان کی عورتوں، پھوپھی اور بہن وغیرہ کو جو مہر ملا ہے اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ ان کے خاندان کی عورتوں کو ملا ہے اس طرح کا مہر ادا کرنا ہوگا اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اگر زندگی بھر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر قرض رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے بیوی کو دلایا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی مہر ادا نہیں کیا اور انتقال کر گئے اس کے بعد مہر معاف ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ مہر بیوی کی طرف سے اس شوہر پر قرضہ رہے گا اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے اس مرنے والے کی ملکیت سے بیوی کو دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے اس کے خاص حق کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ بیویوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کرو تاکہ تمہاری آپس میں بنی رہے۔ زبردستی معاف کرانا، ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یا نہ دینے کا ارادہ کرنا گناہ ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جس طرح سے عام طور پر یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے معاف کروا لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے مہر معاف نہ کرے تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر بیوی یہ سوچے کہ پوری زندگی میں جب میں چاہوں گی اس وقت مجھے دے دینا، تو جس وقت بھی پوری زندگی میں عورت اپنے مہر کا تقاضا کرے گی، مانگے گی، شوہر کو فوری طور پر اس مہر کو دینا ہوگا۔ ہاں، اگر بیوی خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر چھوڑ دے تو پھر شوہر پر کوئی حرج نہیں اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا سکتا ہے۔ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ خوشی سے زندگی بھر کے لیے اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے، یا پھر وقتی طور پر معاف کر دے کہ جب تک میں مانگوں گی نہیں تب تک آپ بے شک مجھے نہ دیں، جب میں مانگوں گی تب مجھے دے دیجیے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خواتین کے حقوق ادا کریں، بالخصوص مہر کو تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔